الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا لرسلہم اپنے رسولوں سے لنخرجنکم من ارضنا ہم ضرور بضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے او لتعودن فی ملتنا یا کہ تم لوٹ کر آ جاؤ اپنے دین پر فأوحى الیہم ربہم حکم بھیجا ان کی طرف ان کے رب نے لنہلکن الظالمین ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ اور ٹھہرا دیں گے آپ کو زمین میں من بعدہم ان کے بعد ذالک لمن خاف مقامی یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے وخاف وعید اور ڈر رکھتا ہے میری وعیدوں سے واستفتحوا اور فیصلہ طلب کیا وخاب کل جبار عنید اور ذلیل ہوئے ہر سرکش اور عنادی من ورائہ جہنم ان کے آگے جہنم ویسقی من ماء صدید اور پئیں گے اس میں سے اس پانی میں سے صدید پیپ کا پانی یتجرعہ گھٹ گھٹ کر پئیں گے ولا یکاد یسیغہ حلق میں سے بھی نہیں اترے گا ویأتیہ الموت اور آئے گی ان کے پاس موت من کل مکان ہر طرف سے وما ہوا بمیت اور وہ نہیں مرنے والے ہوں گے ومن ورائہ عذاب غلیظ ان کے سامنے ہوگا عذاب غلیظ عذاب انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا قوم نے 3 شبے سامنے رکھے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے ان کے شافی اور وافی جواب دیے کفار انبیاء کے جواب باثواب سے لاجواب ہو گئے تو وہ جہالت پر نادانی پر اتر آئے اور انبیاء کو ڈرانا شروع کر دیا دھمکانا شروع کر دیا جب دیکھا کہ انبیاء ڈرنے والے نہیں ہیں ان کی دھمکیوں سے دبنے والے نہیں ہیں تو اب انہوں نے اگلا حربہ استعمال کیا اور کہا علاقہ چھوڑو ہمارے علاقے سے نکل جاؤ ہماری زمین سے نکل جاؤ اور وہ پھر اس کے لیے کسی بھی قیمت کو چکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مخالف ہوئے سورہ انفال آیت نمبر 30 میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ کہ یا تو اس کو پکڑیں قید کریں یا قتل کریں یا اس کو زمین سے نکالیں تو قتل کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو یہاں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے شبہ ظاہر کیے ان کے جواب مل گئے انہوں نے ڈرایا دھمکایا تو انبیاء نے کہا انبیاء کے متبعین وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ جو اچھا برا ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا تم سے جو ہوتا ہے کر گزرو تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی زمین سے نکلو علاقہ خالی کرو وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں لرسلہم
رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا کہ ہم ضرور بضرور نکالیں گے تمہیں اپنی زمین سے نکالیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ایک ہی شرط پر چھوڑیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کہ آپ لوٹ کر آ جاؤ اپنے آبائی دین پر۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا کہ قرآن کہہ رہا ہے أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا لوٹ کر آ جاؤ اپنے آبائی دین پر۔ تو کیا پیغمبر جیسے وہ لوگ غلط دین پر تھے تو پیغمبر بھی کیا اسی دین پر تھے؟ تو یاد رکھنا کہ جب تک پیغمبر کو فریضہ تبلیغ سپرد نہیں کیا گیا تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر ہمارے ہی دین پر ہے، حالانکہ نبی کبھی بھی باطل دین پر نہیں ہو سکتا۔ ان کے زعم میں، یعنی کفار کے زعم میں، کفار کے گمان میں یہ تھا کہ یہ ہمارے دین پر ہیں، تو اس لیے کہا آپ لوٹ کر آ جاؤ ہمارے دین پر۔ یہ جو ہمیں دعوت توحید سنا رہے ہو، دے رہے ہو، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہو، یہ جس دین کی بات تم کر رہے ہو، یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر رہے ہو، ان باتوں کو چھوڑ دو اور ہمارے دین پر آ جاؤ، ہماری بات کو مان لو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ حکم بھیجا ان کی طرف اللہ رب العالمین نے، پیغمبروں کی طرف حکم بھیجا کہ ان کی گیدڑ بھبکیوں سے نہ ڈریں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ یہ جتنی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ جتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ جتنی ایذائیں پہنچا رہے ہیں، یہ جتنی تکالیف کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، یہ جتنے مصیبت کے انبار آپ پر ڈال رہے ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ اور آپ کو ٹھہرائیں گے ہم اس زمین میں، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، ظالموں کو ہلاک کر کے پیچھے آپ کو ٹھہرائیں گے، آباد آپ کو کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام علیہم الصلوات و تسلیمات سمجھاتے رہے اور وہ الٹی سیدھی باتوں پر آ گئے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، جیسے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کسی نے کہا اے اللہ اگر تیری یہ کتاب قرآن سچی کتاب ہے تو یہ جو بندے کہہ رہے ہیں فامطر علینا حجارۃ من السماء آسمان سے پتھروں کو برسا، او ائتنا بعذاب علیم یا کوئی دردناک عذاب بھیج تاکہ فیصلہ ہو جائے یہ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں کہ آباد تمہیں کروں گا، اور ایسا ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی دھرتی کو کتنا تنگ کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنی تکالیف کے انبار گرائے گئے، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا،
حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، خباب کے جسم سے کپڑے اتار کر انگاروں پر ڈال دیا جاتا، سرخ ابلتے ہوئے انگارے، گرم انگارے، خباب کے جسم کی چربی پگھلتی تھی تو انگارے بجھتے تھے۔ ہجرت پر مجبور کیا، لیکن قرآن رب العالمین وعدہ فرما چکا، تمہیں ہی ٹھہراؤں گا، تمہیں ہی آباد کروں گا۔ پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے، سال گزرا نہیں، دوسرے سال بدر کا واقعہ پیش ہو گیا، 70 سور مار سرغنے کفار کے واصل جہنم ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ ابھی 6 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ آ رہے ہیں۔ وہ کفر جو عروج پر تھا اس کی دھجیاں اڑ گئی، وہ شرک جس کے لیے لوگ مرتے تھے اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ جو ظالم اپنے ظلم پر بڑے فریفتہ تھے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، آج مکہ کی دھرتی پر انہیں جگہ نہیں مل رہی۔ رب العالمین کہہ چکا میں آباد کروں گا، ان کو ہلاک کروں گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ اس کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے۔ وخاف وعید، اور خوف رکھتا ہے اس کی وعید سے۔ جس کے دل میں خوف نہیں ہے تو وہ آباد نہیں ہو سکتا، وہ برباد ہی ہوگا۔ واستفتحوا، اور طلب کیا فیصلہ۔ وخاب کل جبار عنید، اور ذلیل ہوئے ہر ایک ضدی، عنید اناد رکھنے والے، جبار سرکش۔ واستفتحوا، طلب کیا فیصلہ۔ کس نے طلب کیا فیصلہ؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فیصلہ طلب کرنے والے وہ کفار بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، اور انبیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ کفار نے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، فیصلہ کیا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا تو آسمان سے پتھر برس جائیں یا کوئی دردناک عذاب آ جائے، فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا فَأْتِ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اے نوح جس عذاب کی باتیں تو کر رہا ہے لے کر آ جا ان عذاب کو، اس عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی بات میں، دعوے میں سچا ہے۔ قوم نوح نے فیصلہ طلب کیا، لے کر آ جا۔ قوم شعیب نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ لے کر آ جا ہمارے اوپر، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا ہمارے اوپر، ہم دیکھیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ تو کفار نے فیصلہ طلب کیا، یا انبیاء نے فیصلہ طلب کیا۔ واستفتحوا، پیغمبروں نے فیصلہ طلب کیا۔ نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے اللہ مجھے فتح دے دے، ان کے اور میرے درمیان جو ہے فیصلہ کر دے، ونجنی، مجھے نجات دے،
اور میرے جو متبعین ہیں انہیں بھی نجات دے ان سے۔ انبیاء نے فیصلہ طلب کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا رب نجینی واہلی مما یعمل، اے اللہ مجھے اور میرے اہل کو نجات دے دے ان سے، جو یہ گندی حرکتیں کر رہے ہیں ان سے نجات دے ہمیں۔ انبیاء نے فیصلہ طلب کیا۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ فخاب کل جبار عنید، اور ذلیل کیا، ذلیل ہوئے ہر ضدی اور عنادی۔ کفار کا تو وتیرہ یہی، ان کا کام یہی صبح شام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو مختلف طریقوں سے، حربوں سے پریشان کرنا۔ اور واضح فرما دیا او لتعودن فی ملتنا، واپس ہمارے دین پہ آ جاؤ، ہماری بات کو مان لو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اسے تسلیم کر لو، اسے تسلیم کر لو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب کیسے تسلیم کر لیں جبکہ تمہاری بات 100% غلط ہے؟ زبردستی ڈنکے کی چوٹ پر، گن پوائنٹ پر بات کو منوا رہے ہو، اور وہ تمہاری بات بالکل غلط ہے۔ فرمایا من ورائہ جہنم، ان کے آگے جہنم، من ورائہ، آگے کے معنی میں بھی پیچھے کے معنی میں بھی۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، یہی صرف اللہ ذلیل نہیں کرے گا، یہ جتنے بھی جبار ہیں، سرکش ہیں، ضدی ہیں، عنادی ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے، اپنی عناد پر اڑے ہوئے، دین اور دین والوں کو جھکانا ہے اور اس بات پر ڈٹے ہوئے، بس رب العالمین فرماتا ہے میں ذلیل کروں گا انہیں۔ اور پھر من ورائہ جہنم، ان کے آگے جہنم ہوگی، یہ دیکھیں گے جہنم کو۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا ان کو من ماء صدید، مائع صدید پلایا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا گرم ہوگا، اور ہوگا کیا، جہنمیوں کے جسم پر جو زخم بن جائیں گے، ان زخموں میں جو پیپ ہوگا، گندا پیپ، رس، وہ پیپ نکال کر یہ جو چیخے گا پانی کی پیاس طلب میں، ان کو یہ پانی پلایا جائے گا۔ جب منہ کے قریب ہوگا وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ یہ گوشت اوپر کا ایک دم گل کر نیچے گر جائے گا۔ کبھی آپ گھر میں تجربہ کریں جا کر، 4-6 سیکنڈ کے لیے پانی کو چولہے پہ رکھ دیں، سیکنڈ بول رہا ہوں، منٹ نہیں بول رہا، وہ جب گرم ہو جائے 10 سیکنڈ کے لیے، پھر آپ پئیں تو آپ کو پتہ چلے کیسے پیا جاتا ہے، اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔ گرم چائے تو انسان پی لیتا ہے، وہ تو ذائقے والی ہوتی ہے، لیکن صرف پانی، اور یہاں رب العالمین فرما رہا ہے کھولتا ہوا من ماء صدید، پیپ پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا۔ 26ویں پارے میں فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ پیپ جیسے یہ لوگ پئیں گے، اول تو قرآن کہہ رہا ہے یتجرعہ، پی نہیں سکیں گے لیکن گھٹ گھٹ کر پئیں گے، تھوڑا تھوڑا، بڑی مشکل سے۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، حلق سے اترے گا بھی نہیں، کیسے اترے گا، یہ گند اور غلاظت کیسے اترے گی۔ عام کڑوی دوائی انسان پیتا ہے جو اس کی صحت کے لیے ہوتا ہے، اسے پینے میں کتنی دقت تکلیف ہے۔ یہ جن کو یہ مرض ہوا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈینگی وائرس، اس کے لیے پپیتوں کا، پتوں کا کہا کہ بھئی اس کو کوٹ کر پانی نکال کر پیا جائے۔ آپ ان مریضوں سے پوچھیں کہ وہ پیتے وقت انہیں کتنی تکلیف ہوتی تھی، کتنی کوفت ہوتی تھی،
تو یہاں تو رب العالمین فرما رہے وَلَا يَكَادُ يَسِيغُهُ، اترے گا بھی نہیں حلق سے، الامان والحفیظ، اور جب اتر جائے گا اندر فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ، اتنا گرم ہوگا اندر کی آنتڑیاں ساری جل جائیں گی، اور وہ پھر پیٹ میں بھی برداشت نہیں ہوگی، پخانے کے لیے بیٹھے گا، پخانے کے راستے سے وہ ساری انتڑیاں باہر آئیں گی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ساری انتڑیاں کاٹ ڈالیں گی۔ یہ پیپ، یہ گندا پانی، اور جب یہ حالت ہوگی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی ہر طرف سے موت، یعنی جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہر عذاب، ہر تکلیف، یہ موت کا پیش خیمہ ہے۔ یہ ساری صورتحال موت کی ہیں، کیونکہ وہ گھٹ رہا ہوگا۔ یہ کرونا وائرس، اس میں دیکھیں نا آپ، جو آخری انتہا پر ہوتا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ہر طرف سے موت کے آثار ہوں گے، لیکن وما ہوا بمیت، رب فرما رہا ہے وما ہوا بمیت، اس کو موت نہیں آئے گی۔ چاہے گا تو صحیح کہ موت آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ زندگی سے تو موت اچھی، دنیا میں تو وہ قدم اٹھا لیتے ہیں، خودکشی کر ڈالتے ہیں، حرام موت مر جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ موت کو بھی موت دے دے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ وما ہوا بمیت، یہ تڑپے گا، یہ چیخے گا، یہ چلائے گا، آثار ایسے ہوں گے کہ ان چیزوں کی وجہ سے، اس گرم پیپ کو پینے کی وجہ سے، انتڑیوں کا باہر آنے کی وجہ سے، اس تکلیف میں، اس کرب میں یہ مر جائے، لیکن وما ہوا بمیت، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور یہ دیکھے گا ان عذاب کو، عذاب غلیظ کو دیکھے گا، اس سخت عذاب کو دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔